وہ تھا. تو ہمارے استاد محترم اپنی مجلس میں خطاب کرتے تھے 3 دن جیسے ہی حسنین کریمین نے روزہ رکھا تو ان کے چہرے کی صورت اتر گئی. 3 دن روزہ رکھا. معصوم تھے, بڑے نہیں تھے, چھوٹے تھے. 3 دن انہوں نے روزہ رکھا, صورت اتر گئی. میرے استاد کا جملہ, میں اپنے استاد کا جملہ نقل کر رہا ہوں. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حسنین کریمین کی روزوں کی وجہ سے صورتیں اترے اور اللہ کی صورت نہ اترے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسنین کریمین کی تو صورتیں اتری لیکن اللہ کی صورت نہ اترے؟ تو میں نے کہا ہما یاد بلایا تھا, یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. تو بات یاد ہے نا کہ اللہ نے حضرت مریم کو معصومہ بنایا اور اس کو اولاد دی حضرت عیسیٰ, وہ بھی معصوم. لیکن اسی مریم کو بتول بنایا, شوہر سے باہر آیا. اللہ نے, اب آ رہا ہوں اپنی منظر میں, اللہ نے محمد مصطفیٰ کو معصوم بنایا لیکن بیوی کوئی معصومہ نہیں دی. ترتیب سے دیکھیں, حضرت آدم سے لے کے پڑھتا ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بیوی دی لیکن ان بیویوں کو معصوم نہیں بنایا. آپ نے حدیث قصہ پڑھی ہے, بار بار پڑھتے ہیں. حضرت رسول خدا آگے چادر کے نیچے آ گئے, امام حسن آتے ہیں, امام حسین آتے ہیں, پھر مولائے کائنات آتے ہیں. مجھے حدیث قصہ کو نہیں پڑھی, مگر میں اپنی مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں. امام علی چادر کے نیچے آئے, اب آیت کوئی نہیں اتری. کیوں؟ اس لیے کہ چیف جسٹس ابھی تک نہیں آیا تھا. چیف جسٹس آئے گا تو پھر عورت شروع ہو جائے گی, پھر فتوائیں آئیں گی. جیسے ہی سیدہ آئی, چادر میں داخل ہوئی, رسول خدا نے ہاتھ نکالا بار, اللہم والمن والا وعادمن آدھا وانصر من نصرہ وانصر من خذلہ. تو اللہ نے پھر آیت اتاری ہے انہا. اچھا, جیسے ہی یہ داخل ہوئے تو رسول خدا کی اور ایک زوجہ بی بی ام سلمہ نزدیک آ کے کہتی ہے میں بھی داخل ہو جاؤں. تو رسول خدا نے کہا کہ سلمہ آپ نیک بیوی ہیں لیکن اس لائق نہیں ہے کہ چادر کے اندر داخل ہو سکیں. آپ ہیں نیک لیکن چادر کے اندر صرف معصوم داخل ہو سکتا ہے, غیر معصوم نہیں ہو سکتا. اور پھر جیسے یہ داخل ہوئے, اب یہ کون بتا رہی ہے؟ بی بی بتا رہی ہے, کیونکہ یہ حضرت قصہ بی بی سے نقل ہے, حضرت جابر کو بتا رہی تھی. اچھا, لیکن اس واقعے کی جب روایت بی بی کر رہی ہے تو کچھ آسمان پہ کچھ باتیں چل رہی تھی. آسمان کی باتیں بتانے والی کو محدثہ کہتے ہیں. آسمان میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کو بتانے والے کو محدثہ کہتے ہیں, اور بی بی کا لقب بھی ہے محدثہ. اب یہ زمین پہ نہیں ہو رہا, آسمان کی باتیں چل رہی ہے. ابھی کون سی؟ یا ملائکتی و یا سلطان سماواتی. اب اللہ نے کہا ملائکوں کو, اللہ نے ملائکوں سے مخاطب کیا کہ ملائکوں, اے آسمان پہ رہنے والو, انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ. اے ملائکوں, اے آسمان پہ رہنے والو, یہ جو کچھ بھی بنایا, یہ میں نے چاند بنایا, آسمان بنایا, زمین بنائی, چاند کو روشنی دی, سمندر بنائے, کشتیاں چلائی سمندر میں, یہ جو کچھ بھی بنایا ان کی محبت میں
اب جبرائیل پریشان ہو گیا. میں نے شاید پہلے میں نے بتایا بھی تھا, جبرائیل پریشان ہو گیا. جبرائیل بھائی کیوں پریشان ہو گیا؟ جبرائیل کو پتا نہیں تھا کہ یہ 5 کون ہے. 5 کون ہے؟ جبرائیل کو تو پتا تھا کہ یہ 5 کون ہے. پھر کیوں پوچھا یا رب ومن تحت القصا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جب پتا تھا. میں نے پہلے یہ میں پڑھ چکا ہوں کہ جب پتا تھا, کیسے پتا نہ ہوتا. روزانہ وحی تو لے کے آتے تھے محمد مصطفیٰ کی طرف, اور علی سے تو درس سیکھا ہے, علی سے تو درس سیکھا ہے. اور بی بی سیدہ کے گھر میں چکی بھی چلائی ہے, حسنین کا درزی بھی بن کے آیا. پتا ہے نا کہ چادر کے نیچے یہی ہے. پھر سوال کیوں؟ یا رب ومن تحت القصا. پھر ہاتھ جوڑ کر حضرت جبرائیل سے سوال کرے, آپ نے کیوں پوچھا؟ آپ نے کیوں پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا تھا؟ یاد ہے بات کیا جواب دیا تھا؟ اگر الگ ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. تبھی تو شاعر نے کہا خدا نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد, خدا نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اب سردر زہرا پر آ کر جبرائیل نے یہ سوچا پیغام کسے دوں, یہ سارے ہیں محمد. پیغام کسے دوں, یہ سارے ہیں محمد. تبھی جبرائیل پریشان ہو گئے. الگ ہوتے تھے تو پتا چلتا تھا, الگ نہیں ہے تو پھر کیسے پتا چلے کہ کون سا محمد ہے, کون سا علی ہے؟ تو اللہ نے بھی تعارف کروایا. اگر آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں کون کون رہتی ہے تو تعارف کیا ہوگا؟ ایک میرا بابا رہتا ہے, جیسے بڑے سے تعارف ہوتا ہے. اللہ نے بڑے سے تعارف نہیں کروایا, خدا کی قسم اللہ نے بڑے سے تعارف نہیں کروایا. اللہ نے کہا ہم فاطمہ, تاکہ لوگوں کو فاطمہ کی عظمت کا پتہ چل جائے. اور میں نے کل پرسوں بتایا تھا کہ اللہ کے مصطفیٰ بنے کون سے. اللہ نے نشانی بتائی تھی, قل الحمدللہ, میرے حبیب کہہ دیجیے تمام حمد اللہ کے لیے, وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اور سلام ہے ان کو, اور سلام کیا کیجیے ان کو جن میرے بندوں میں سے جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اور سلام کیا کیجیے میرے حبیب, سلام کیا کیجیے ان کو جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا, جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا, ان کو سلام کیا کیجیے, ان کو سلام. میں کوئی بات آگے آپ پر دہراتا ہوں تاکہ آپ جو اپنے منزل کی بسط کی طرف بڑھیں کہ سلام کیا کیجیے. جب یہ آیت اتری تو محمد مصطفیٰ نماز سے پہلے ایک ہی دروازے پر رک جاتے ہیں. محمد مصطفیٰ ایک ہی دروازے پہ رک جاتے تھے, اور آیت اتارنے کے بعد جبرائیل بھی جب بھی آتے اسی دروازے پہ سلام دیتے, کسی اور دروازے پہ نہیں جاتے, اسی دروازے پہ رک کر کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, سلام علیکم رسول کی اہل بیت آپ پر. ایک ہی دروازہ تھا جس دروازے پر رسول خدا بھی سلام رک کر سلام دیتے ہیں, اور اللہ کے جبرائیل بھی آ کر رک کر سلام دیتے ہیں. تو میں نے جملہ کہنا ہے کہ فاطمہ کا یہ تعارف اللہ نے کیوں کروایا, اس لیے تاکہ پتا چلے لوگوں کو کہ فاطمہ کے دروازے کی اہمیت کتنی ہے, فاطمہ کے دروازے کی اہمیت کتنی ہے. جس نے فاطمہ کے دروازے کو نہیں پہچانا نہ اسے خدا ملے گا نہ رسول خدا ملے گا. سیدہ کے قاتلوں پر لعنت. بیش نعرہ حیدری.
یہی ہے نا درس، یہی مل رہا ہے. تجھے اللہ تک جانا ہے یا رسول خدا تک جانا ہے؟ اب اللہ تک کون جا رہا تھا؟ بیٹا کون؟ اللہ تک کون جا رہا تھا؟ رسول. کیونکہ وہ مسجد کی طرف مسجد نبوی کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. نماز، زندگی، موت، ہر چیز اللہ کے لیے ہے. قرآن ہے، قرآن. تو یہ اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اللہ کی طرف جانے سے پہلے اسی دروازے پر وہ سلام کرتا ہے. اور یہ سلام دینا یعنی اللہ تک جانا ہے یا رسول خدا تک جانا ہے، لیکن پہلے سیدہ کا دروازہ. جس کو اللہ تک جانا ہے یا رسول خدا تک، یعنی جس کو سیدہ کا دروازہ ملا اسے رسول خدا بھی ملے گا تو خدا بھی ملے گا. تبھی اللہ نے تعارف کروایا ام فاطمہ کہ اس میں ایک فاطمہ ہے، ایک فاطمہ ہے. اور میں نے آیت بھی پڑھی تھی کہ جب مدینے میں لوگ آئے تھے، اسلام پھیل چکا تھا، ہم سے کچھ مانگے تو ہم آپ کو دیتے. اور میں نے آیت یاد ہے نا، آیت آپ کو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قربا فعلا کے وزن کا ہے، فعلا، جس کا یہ مؤنث ہے، مؤنث یعنی عورت، مؤنث عورت. اور قربا کے مقابلے میں اگر کوئی مرد آ جائے تو اسے کہتے ہیں اقرب. اقرب قربا، افعل فعلا. میں دوسرے الفاظ میں سمجھاؤں کہ اگر بڑا بیٹا ہو جس سے بڑا کوئی نہ ہو اسے کہتے ہیں اکبر. اسے کیا کہتے ہیں؟ اکبر. اگر بڑی بیٹی ہو جس سے بڑی کوئی بھی بیٹی نہ ہو اسے کہتے ہیں کبرا. بیٹا ہے تو اکبر اور بیٹی ہے تو کبرا. اور اسی طریقے سے اگر جس سے چھوٹا بیٹا ہو، جس سے اور کوئی بیٹا نہ ہو، جس سے چھوٹا اور کوئی بھی نہ ہو، صرف چھوٹا بیٹا ہو، اسے کہتے ہیں اصغر. امام حسین کا چھوٹا بیٹا اصغر ہے، یعنی حضرت اصغر کے بعد کوئی بھی اولاد امام کو نہیں ہے. اور اگر کوئی چھوٹی بیٹی ہو جس سے چھوٹی بیٹی کوئی نہ ہو اسے کہتے ہیں صغرا. اصغر، صغرا. بچی ہے تو صغرا یعنی سب سے چھوٹی، اور اگر بیٹا ہے تو اصغر یعنی سب سے چھوٹا بیٹا. اسی طریقے سے اکبر یعنی بڑا بیٹا، سب سے بڑا بیٹا. تبھی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا اکبر. ٹھیک ہے. ابھی کسی نے مجھ سے پوچھا یہاں پر، مجھے میرے ذہن سے بات نکل گئی کہ آپ مثال میں نے پوچھا تھا کہ آپ مدرسے میں صرف جو ہے نا عربی پر کیا ہی ہیں. ہم نے مدرسے میں پڑھائی نہیں جاتا ہے، ابتدا سے لے کر گردانیں سکھائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھانے میں آسانی لگے. تو میں نے کہا اکبر اس بیٹے کو کہتے ہیں جس سے بڑا کوئی بیٹا نہ ہو. اور امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا بیٹا حضرت علی اکبر. اور اگر بڑی بیٹی ہو تو اسے کہتے ہیں کبرا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ قل لا اسالکم، یاد ہے نا، صغرا کبرا، صغرا کبرا. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صغرا، کبرا، قربا. اقرب نہیں، اقرب نہیں، اقرب نہیں. اقرب کہا ہوتا تو پھر مرد بن جاتا. اللہ نے کہا ہے قربا، اور قربا کہا ہے، قربون نہیں کہا یا قربات نہیں کہا. قربات کہا ہوتا تو مانا جاتا کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں. قربات کہا جاتا تو مانا جاتا قرآن ہے بھائی، قرآن ہے.
اللہ نے کہا ایک قربا یعنی ایک بیٹی. اے میرے حبیب کہہ دیجیے تیرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. قربا ہے. قربا کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول کے قریب ترین رشتہ، رسول کے قریب ترین رشتہ ہو. اگر کوئی سوال کرے رسول کی قریب ترین تو ازواج بھی ہے. دیکھیں میرا خطاب اہل علم کے لیے، اہل عقل کے لیے اور قرآن سے باہر جانے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمیں درس ممبر سے کیا مل رہا ہے اور آج ہم ممبر حسین سے کیا سن کے گئے ہیں. کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تو ازواج مطہرہ بھی ہے. بھائی رسول خدا کی ازواج ہمارے لیے قابل عزت ہے. توجہ کیجیے گا میرا جملہ. رسول خدا کی ازواج امہات المومنین ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن رسول خدا کی ازواج جو امہات المومنین ہیں وہ تب قربا ہوئی ہیں جب ان کے ساتھ انکحتوں کا صیغہ لگا ہے. انکحتوں کیا کیا مانا نکاح سے پہلے رسول کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ تھا نہیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ قربا یہ وہ رشتہ ہے، اور اگر جن کے ساتھ انکحتوں کہہ دیا اب رسول کے ساتھ وہ قربا ہو گئے، طلاق تو کہا رسول سے وہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا. انکحتوں کہا لیاقت بھائی، انکحتوں کہا رسول کے ساتھ رشتہ جڑ گیا، اور طلاق تو کہا رسول نے رشتہ ختم. جس کے ساتھ انکحتوں سے رشتہ جڑ جائے اور طلاقوں سے رشتہ ٹوٹ جائے اسے قربا نہیں کہتے. قربا اسے کہتے ہیں جو نہ طلاقوں سے کٹ جائے اور نہ انکحتوں سے جڑ جائے، بلکہ وہ ہے جیسے میں نے بتایا تھا 4 موت مرنے کے بعد بھی مچھلی پانی طلب کرتی ہے تو اسے ہی مودت کہتے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا کہ رسول کے قربا سے مودت کرو، یعنی رسول کی بیٹی فاطمہ سے مودت کرو. قربا بات یاد ہے نا کہ اللہ نے ہمیں جو رسول دیا وہ رسول. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید مولانا کہاں سے کہاں چلا گیا، یہی سوچ رہے ہوں گے. نہیں، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ تک یہ جو درس میں مدرسے میں پڑھ کے آیا آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں نے مدرسے میں یہ سیکھا ہے، آپ بھی دیکھیں کہ میں نے صحیح سکھا ہے یا غلط سکھا ہے، وہ آپ نے مجھے بتانا. ٹھیک ہے، راضی ہے نا سارے؟ اگر راضی ہے تو صلوات پڑھیں. اللہ نے ہمیں جو حبیب دیا، رسول خدا دیا، وہ تو معصوم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس رسول کو کوئی معصومہ بیوی نہیں دی. اللہ نے اس رسول کو نثار بھائی اور جو یہاں پر سو رہا ہے سب کو جگانے کے لیے جملہ دے رہا ہے. یہ اب ٹھنڈا پانی کے ہم جو برف بھی لگ رہی ہے دیکھنا بھی خود ہی راضی ہو جائے گا. اللہ نے اس رسول کو جو داماد دیا ہے، اللہ نے اس رسول کو جو داماد دیا ہے وہ داماد بھی معصوم ہے، جو بیٹی دی ہے وہ بھی معصوم ہے. اللہ نے اس رسول کو جو داماد دیا ہے وہ داماد بھی معصوم، اور بیٹی جو دی وہ بھی معصومہ. کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک ایسا گھر کہیں نہیں ملے گا جس گھر میں شوہر بھی معصوم ہے تو زوجہ بھی معصوم ہے.
کہا تھا یا علی بڑے خوش نصیب ہے، اللہ نے جیسا سسر تجھے دیا ایسا سسر مجھے بھی نہیں ملا۔ اللہ نے جیسا سسر تجھے دیا ایسا سسر مجھے بھی نہیں ملا، بڑے خوش نصیب ہے۔ تو کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک ایسا گھر نہیں ملے گا جس گھر میں شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصوم ہے۔ اور دوسرا جملہ جو یعنی اس ٹھنڈے پانی سے بھی بھر کر ہے تاکہ کچھ لوگ جو سو رہے ہیں ان کی نیند ختم ہو جائے کہ اللہ نے، سنیے گا، اللہ نے ایسا گھر جس گھر میں شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصوم ہے، ایک ہی زوجہ سے دو بیٹے معصوم نہیں دیے۔ اللہ نے، سارے جاگ رہے ہیں نا، اللہ نے ایسا گھر اور کوئی کسی کو نہیں دیا کہ جس میں شوہر بھی معصوم، زوجہ بھی معصوم، پھر ایک ہی زوجہ سے دو معصوم بیٹے، ایک ہی زوجہ سے دو معصوم بیٹے، ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے، ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے۔ اب ایک جملہ اور دے گا تو رسول خدا نے کہا تھا ان الحسن فالحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن بیٹا میرا حسین بیٹا جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میرا حسن بیٹا میرا حسین بیٹا جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یا رسول اللہ بڑا جملہ کہہ دیا۔ ہمارے گھر میں یا تو بیوی کی چلے گی یا تو شوہر کی چلے گی، جا کر سنیے گا، یا تو بیوی کی چلے گی، گھر ایک ہے، ایک گھر میں دو حکمراں نہیں ہو سکتے، یا تو بیوی حکومت کرے گی شوہر پر یا پھر شوہر کرے گا، دونوں حکومت۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک ہی گھر میں دو حکمراں نہیں ہو سکتے، ایک ہی صوبے میں دو وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتے، ایک ہی ملک میں دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، لیکن جنت سردار تو ہے۔ اور جملہ بھی صادق نبی کا ہے، جنت سردار تو، یا رسول اللہ بڑی بات کہہ دی آپ نے، جنت ایک ہے سردار تو ہے، یہ کہیں جھگڑا تو نہیں ہوگا۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، میرا حسن بیٹا میرا حسین بیٹا دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یا رسول اللہ جنت ہے سردار دو، جنت ہے سردار دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت ایک ہے سردار دو ہے؟ یہ کہیں آگے جھگڑا تو نہیں ہوگا، جھگڑا تو نہیں ہوگا۔ تو رسول خدا نے کہا میرے دونوں بیٹے دونوں کے دونوں معصوم ہیں، دونوں کے دونوں معصوم ہیں۔ جھگڑا وہی ہوتا ہے جہاں پر نفس پرستی ہوتی ہے، جھگڑا وہی ہوتا ہے جہاں پر نفس پرستی ہوتی ہے۔ دو بھائی ہوتے ہیں، کیوں لڑتے ہیں ملکیت پہ؟ بھائی جائیداد کے لیے لڑتے ہیں نا، کہ میرے حق میں زیادہ آ جائے، میرے حق میں زیادہ آ جائے، ہے نا، جائیداد کے لیے لڑے گا نا۔ لیکن یہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہے، یہاں نفس پرستی نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، میرا حسن بیٹا میرا حسین بیٹا اس کی تصدیق کرتا ہے کہ دونوں کے دونوں معصوم ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اور اول الامر کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو، جس کی میں نے کل اور پرسوں وضاحت کی ہے میرے صرف، اور جو اس اول الامر کی اطاعت پہ چلا، کبھی وہ مال کی اشتر بن جاتا ہے، کبھی وہ سلمان بن البیت بن جاتا ہے، کبھی وہ ابو ذر بن جاتا ہے، کبھی وہ حبیب بن مظاہر بن جاتا ہے، کبھی وہ حر بن جاتا ہے۔ ایسے ہے نا؟ یہ اب میں نے جملہ کہا ہے حر، یہ حر کون تھا؟ حر قبیلہ بنی ریاح سے تعلق رکھتا تھا، بڑا بہادر طاقتور جوان تھا، دلیر بھی بہت تھا، لیکن اس کی غلطی کیا تھی؟ وہ غلطی یہ تھی کہ یہ بک گیا تھا، جملہ سمجھیے گا میرا، بک گیا تھا، جانتا تو تھا۔ آج یہ جملہ ہے، سارے جو آخر تک میرا پیغام سن رہے ہیں سب کے لیے، سارے حسین کو مانتے ہیں نا؟ بسم اللہ، لیکن حسین کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ ماننا اور جاننا دونوں میں فرق ہے۔ حضرت حر جانتا تھا کہ یہ حسین رسول کا نواسا ہے، یہ حسین رسول کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، سیدہ کا بیٹا ہے، لیکن معرفت نہیں تھی، پہچان نہیں تھی، پہچان نہیں تھی۔ جب یہ قافلہ آیا، مکہ سے کربلا کی طرف روانگی ہوئی، تو درمیان میں حر 1000 سپاہیوں کے ساتھ، جس کو یزید نے بھیجا تھا کہ حسین کو گرفتار کر کے لے آؤ، اگر گرفتار نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو روک دو کہ وہ کوفے نہ پہنچے۔ لیکن ایک مقام پہ یہ قافلہ جو کربلا آ رہا تھا امام حسین کا، ایک جگہ پہ امام حسین نے قافلہ رو کر حضرت عباس سے کہا، عباس پانی 4 گنا زیادہ ہے، مولا پانی تو بہت زیادہ ہے، کہا نہیں، اس سے 4 گنا کام آئے گا، کیونکہ امام حسین علمی امام سے جانتے تھے۔ امام حسین کا قافلہ کسی مقام پہ رکا کہ وہاں پر حرمی آ گیا اور نماز کا وقت ہو چکا۔ یہاں پر 2 روایتیں ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اسی ٹائم حضرت حر کو کہتے ہیں کہ آپ نے نماز ادا کروانی ہے یا میرے پیچھے پڑے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 10ویں کی شب۔ یہ 2 روایتیں ہیں، روایت کے 2۔ تو امام حسین نے کہا نماز آپ نے الگ کرنی ہے یا میرے ساتھ؟ کہا آپ بول رہے ہیں، آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں۔ حضرت حر امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، اور امام حسین علیہ السلام وہ جو قافلہ آیا تھا، میں نے بات مکمل نہیں کی، وہ جو قافلہ آیا تھا بہت پیاسا تھا، بہت پیاسا تھا، ایسے ہی لگ رہا تھا کہ بلب ہو گیا تھا، مارنے والے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو گھر کو پانی ملا، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی ملا۔ ایک شخص اتنی پیاس تھی کہ جب اس کو مشغلہ دیا گیا، اس نے کہا جلد بازی میں جب میں نے وہ مشغلہ پانی والا لیا، میرے ہاتھوں سے گرا، پانی گر گیا۔ اب میری جان کے لیے کیا حالت ہوئی کہ ایک شخص کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھا اور آ کر اس نے کہا پریشان نہ ہو، یہ میں آپ کے لیے پانی لایا، یہ میں آپ کے لیے پانی لایا۔ اچھا جب پانی پیا تو کسی سے پوچھا یہ کون ہے جس نے مجھے پانی پلایا، یہ کون ہے؟ کہا یہی تو حسین ہے۔
یہی وہ حسین ہے جس کو آپ قتل کرنے کے لیے آئے، قید کرنے کے لیے، یہی حسین ہے. اچھا یہی حسین ہے. چلو مختصر، جب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو حضرت حر نے آ کر مولا حسین کو کہا میں جان نہیں ہوں. مولا امام حسین علیہ السلام اپنی سواری میں سوار ہوئے اور چلنے لگے. جیسے چلنے لگے تو حضرت حر نے مولا کی سواری پہ لگا دیا. عربوں میں اس سے بڑی بے عزتی نہیں ہوتی کہ کسی کی سواری پہ لگام ہوتا ہے. جس طرح آج نوجوان بیٹے جن کے پاس سواری ہے، اگر کسی کی توہین کرتے ہو، اگر بائک ہے، گاڑی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، جو بھی ہے، اگر کسی کی توہین کرتے ہو، اس کی چرچ گاڑی کو آپ لوگ کر جا کے وہ کہے گا اس سے بڑھنا نہیں، توہین ہو نہیں سکتی. تو عربوں میں یہ تھا اس کی سواری کی لگام کرو. امام حسین نے جملہ کہا وہاں پر، حر تیری ماں تیرے کمرے ہوئے. تو حر نے کہا کہ یہ مولا یہ میں بھی تجھے بول سکتا تھا لیکن کیا کروں کہ تیری ماں کاملے عزت ہے. امام حسین سمجھ گئے کہ یہ میری ماں فاطمہ الزہرا کا محب ہے. مان سے یہ قافلہ آ گیا، کربلا پہنچا. 10ویں کی شب ہوئی کہ بس ساری رات حضرت حر جنت اور جہنم کے درمیان گھومتے رہے. ساری رات کبھی امام حسین کی خدمت کی طرف آتی ہے، کبھی فوجی یزید کی طرف آتی ہے. یہ بھی دیکھتی ہے کہ حسین کی طرف جنت ہے، یزید کی طرف جہنم. کون سا راستہ؟ بس یہ ساری رات جیسے ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص نکلا اپنے خیمے سے اور گھوڑے کو لیا. تو حضرت حر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہا ہوں بڑی گرمی ہے، میرے گھوڑے کو پیاس لگی ہے، اسے پانی پلانے جا رہا ہوں. بس اتنا سونا تھا. حضرت حر کے دماغ میں آیا کہ ہمارے جانور بھی پانی پی رہے ہیں، حسین کے خیمے سے بچوں کی آواز آ رہی ہے، اللہ تش اللہ تش اللہ تش اللہ تش کی آوازیں آ رہی ہیں. پھر حضرت حر نے صبح ہوتے ہی فیصلہ کیا کہ دیکھو کیا امام حسین کو قتل کرنے سے کوئی دروغ ہو سکتا ہے؟ کوئی؟ تو کہا گیا، ابن سعد نے کہا کوئی معافی نامہ نہیں ہے. کہا اگر یہ بات ہے تو میں تم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ بیٹے سے کہا بیٹا میں تو جا رہا ہوں، بھائیا میں تو جا رہا ہوں. تو وہاں پر ایک غلام تھا، حضرت حر کا غلام تھا، اور پوچھا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہے ہیں. جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہا ہوں. اس غلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا جہنم میں تو ساتھ رکھا تھا ہمیں، اب جنت کی طرف اکیلے جا رہے ہو، اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو. کہا اگر آنا چاہ رہے ہو تو آؤ. حضرت حر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میری آنکھیں بند تھی، میرے ہاتھ بند تھے. تو بیٹے نے سوال کیا بابا آپ کی آنکھیں کیوں باندھے؟ حضرت حر نے رو کر کہا آنکھیں اس لیے باندھے تاکہ میں مولا، کیونکہ میں نے مولا کو غضبناک چہرے سے دیکھا تھا. میرے ہاتھ اس لیے باندھے کہ مولا کی سواری پہ لگام تو میں نے تھاما تھا. بس اتنا کہنا تھا. انہوں نے ارادہ کیا تھا امام حسین کی خیموں کی طرف جانے کا کہ وہاں سے امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا.
حضرت علی اکبر کو بلایا کہ عباس آ جاؤ، میرے مہمان آ رہے ہیں، میرے غربت کے مہمان آ رہے ہیں، میرے غربت میں میرے مہمان آ رہے ہیں، استقبال میں کوئی کمی نہ ہو۔ عزادار بس اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا۔ اب جملہ سمجھیے گا، حضرت علی اکبر حضرت حر کے بیٹے کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت حر کے استقبال کے لیے امام حسین نے حضرت عباس کو تیار کیا کہ تو نے حضرت حر کا استقبال کرنا ہے، لیکن حر کے غلام کے لیے خود مولا حسین چلے۔ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، دیکھو جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ آزادارو، جب یہ حضرت حر امام حسین کے قریب آگے پہنچا اور قدم بوسی کی، مولا مجھے معاف کر، اب پتا چل چکا ہے، معرفت آ گئی ہے کہ حسین کیا ہے، حسین کون ہے، معرفت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو جو مانتے تھے وہ تو پیچھے 10,000 چھوڑ کے آیا، اور جو یزیدی فوجی سے جس کو حسین کی معرفت مل گئی وہی تو ہو کہلایا، وہی تو معرفت کے بعد آیا۔ بولا مجھے معاف کیجیے گا، میں نے بڑی گستاخی کی تھی۔ تو امام حسین نے کہا یا حر انت حر فی دنیا والآخرہ، آپ ہوئے دنیا اور آخرت میں، آپ آزاد ہیں۔ میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے نانا نے بھی تجھے معاف کیا، میرے بابا نے بھی تجھے معاف کیا، میری ماں زہرا نے بھی تجھے معاف کیا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت حر نے کہا مولا آپ نے بھی تو معاف کیا ہے، آپ نے بھی تو معاف کیا ہے، کیا آپ کی بہن بنت زہرا آقا زادی نے مجھے معاف کیا ہے؟ کیونکہ جب میں نے تمہارے سواری کے لگام کو پکڑا تھا تو یہ سیدزادیاں رو رہی تھی، میں نے سیدزادیوں کی آنکھوں میں آنسو دیے، کیا اس نے معاف کیا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ خیمے سے بی بی فدا نکلی، خیمے کا پردہ اٹھا، بس اتنا کہو سیدہ تجھے سلام دے رہی ہے، سیدہ تجھے سلام دے رہی ہے۔ حضرت حر کو معاف کرنے کے بعد امام حسین نے کہا جاؤ۔ حتیٰ کہ یہاں بھی دو روایتیں، ایک حضرت حر نے خود کہا ہے بولا اگر آپ نے معاف کیا ہے تو مجھے جانے دو، میں یزیدیوں کے ساتھ لڑوں گا۔ ایک روایت کہتی ہے مولا نے کہا چلے جاؤ، قیامت تک یہ بات یاد رہے، امام حسین نے کہا تھا، تصدیق والروایت امام حسین نے کہا تھا چلے جاؤ۔ کیوں؟ نماز امام حسین نے پڑھنے نہیں دیے کہ میرے پیچھے زبان کے وقت نماز پڑھنا، کیوں لوگوں کو یہ بہانہ ملتا کہ حر کو نجات ملی ہے نماز کی وجہ سے۔ امام حسین نے بھیجنا شروع کیا۔ اب تو یہاں پر کیا حضرت حر نے کہا بیٹا مجھ سے آپ جائیں لڑیں۔ حضرت حر نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا اور فوج یزید میں بھگدڑ مچ گئی، لیکن جیسے ہی بھگدڑ مچ گئی ایک ظالم نے حضرت حر کے بیٹے کو گھوڑ سے مارا کہ حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر گرا۔ جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر گرا اور رو کر کہا بابا میری مدد کو آئیے، بابا میری مدد کو آئیے۔ حضرت حر نے تیز سے تیز بھاگنا شروع کیا کہ میں اپنے بیٹے کے جنازے تک پہنچوں۔ جب وہاں پر پہنچا کیا دیکھا؟ میرے بیٹے کے جنازے پر پہلے میرا آقا حسین بیٹھا، میرا آقا حسین۔ حضرت حر نے مولا سے کہا کہ آقا آپ نے کیوں تکلیف دی ہے؟ آپ نے خود کو اتنی تکلیف کیوں دی ہے؟ ہم آپ کے غلام ہیں،
غلاموں کے لیے اتنی تکلیف کیوں کی ہے؟ تو امام حسین نے کہا تیرا بیٹا جوان ہے، جوان بیٹے کا جنازہ آپ کے لیے بڑی اذیت رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا حر کے بیٹے کے لیے تو آپ گئے تھے، نہ جانے علی اکبر کے جنازے میں آپ کیسے گئے ہوں گے، علی اکبر کے جنازے میں کیسے گئے ہوں گے، کیسے گئے ہوں گے؟ اس کا جنازہ آپ نے اٹھایا تھا۔ جب حضرت علی اکبر کو تیر لگا تھا تو میں نے تاریخ میں پڑھا، اس کا تفصیل سے میں نے مسائل کل پڑھا ہے، لیکن میں نے تاریخ میں پڑھا جب حضرت علی اکبر کو تیر لگا، برچی لگی، گھوڑے سے گرے، حضرت امام حسین زمین پر بیٹھے، زمین پر بیٹھے اور ایسے جا رہے ہیں جیسے آج یا 10 مہینے کا بچہ گھٹنوں کے بل جاتا ہے، رو رو کر کہتا ہے یا بنی عذرنی، میرے بیٹے مجھے آواز دے، میرے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، میرے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، مجھے آواز دے تاکہ تیری آواز کے ساتھ تیرے لاشے تک پہنچوں۔ حضرت امام حسین پہنچے، حضرت علی اکبر کے جنازے پر امام حسین جیسے ہی پہنچے، حضرت علی اکبر کے جنازے پر، حضرت علی اکبر کے جنازے پر جب پہنچے، حضرت علی اکبر نے کہا بابا ساری زندگی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، اگر آج کچھ مانگو کیا مجھے دو گے؟ کہا بیٹا مانگ، جو مانگنا ہے مانگ۔ کہا بابا میں اپنی بہن کو مدینے میں چھوڑ کے آیا، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہیں میرے پچھڑنے کی وجہ سے میری بہن سغرا مر تو نہیں گئی، مر تو نہیں گئی۔ آزادہ ہوں امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھا کہ دیکھو دیکھو مدینے کی طرف۔ جب حضرت علی اکبر نے دیکھا، حضرت علی اکبر نے دیکھا، جب کچھ نظر نہ آیا تو حضرت علی اکبر کا لاشا تڑپنے لگا، رو کر کہا بابا کہیں سغرا مر تو نہیں گئی، کہیں سغرا مر تو نہیں گئی۔ اب امام حسین نے دوسری طرف رکیا، دوسری طرف جب رکیا کہ بیٹا اب دیکھ لے، کیا دیکھا؟ یہ منظر بڑا قیامت والا منظر ہے۔ کیا دیکھا؟ جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو حضرت سغرا نے مولا اکبر سے کہا تھا مجھے ساتھ لے تو نہیں جا رہے، لیکن یہاں پر اس ریت پر اپنے قدموں کے نشان بنا کے جا، جب تک زندہ رہوں گی تیرے قدموں کو دیکھتی رہوں گی۔ کیا دیکھا حضرت علی اکبر نے کہ میری بہن سغرا آج بھی میرے قدموں کو دیکھ رو کر کہتی ہے میرے بھائی اکبر کب آؤ گے مجھے لینے؟ سغرا تیرا انتظار کرتے ہوئے کہیں مر نہ جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔